رات کی سیاہی اس پرتیش بنگلے پر گہری ہو چکی تھی۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع یہ وسیع و ریز عمارت دن کے وقت جتنی شاندار لگتی تھی، رات کی اس پہر اتنی ہی پراسرار اور خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ ہر طرف ایک گہرا سکون چھایا ہوا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ بنگلے کے کونے میں واقع سادہ صاف ستھرے کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ عائزہ میز پر کتابیں پھیلائے سر جھکائے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تو تھی، مگر اپنے مستقبل کو سنوارنے کا ایک سچا جنون اور روشن خواب بھی تھے۔ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ قسمت چند ہی لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہولناک کھیل کھیلنے والی ہے۔ عائزہ اس گھر میں ایک ضرورت مند کزن کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ یتیم ہونے کے بعد اس کے سر پر کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے دادا جان یعنی سردار امجد نے اسے اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور رات کو اپنی پڑھائی پوری کرتی۔ بنگلے کے دالان میں لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عائزہ نے تھک کر کتاب بند کی اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے آپ سے گویا ہوئی، شکر ہے دادا جان اور باقی سب لوگ چاچو کی طرف شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ورنہ دن بھر کام کاج کے بعد پڑھائی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بس اللہ کرے کل کا آخری پرچہ اچھا ہو جائے تو میری ساری محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔ وہ لیمپ بجھا کر بستر پر لیٹ گئی اور جلدی گہری اور بے فکر نیند کی آغوش میں چلے گئی۔ اسی خاموشی کو چیرتے ہوئے شہمیر دبے قدموں عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شہمیر جو اس خاندانی بزنس کا اکلوتا وارث اور مغرور طبیعت کا مالک تھا، ہمیشہ سے عائزہ کی سادگی اور معصومیت پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آج جب پورا گھر خالی تھا، اس کے اندر کا درندہ جاگ اٹھا تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے کمرے کے دروازے کو دھکیلا، جو بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر پھیلی چاند کی مدھم روشنی میں عائزہ کا معصوم اور پرسکون چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں رک کر اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک مکروہ فریب کی مسکراہٹ لیے اس کے بستر کے قریب پہنچ گیا۔ عائزہ نے جیسے ہی کسی کی آہٹ محسوس کی، اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں شہمیر کے ہیولے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل بری طرح کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھی لائٹ آن کرنی چاہی، لیکن شہمیر نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہمیر بھائی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائزہ کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور آنکھوں میں بے در پہ آنسو تیرنے لگے۔ پلیز آپ اپنے کمرے میں جائیں، اگر دادا جان کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ شہمیر نے ایک زہریلی اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ دادا جان کو چھوڑو عائزہ، وہ کل شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، اور مجھے یہ بھائی کہنا بند کرو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس گھر میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تم ایک یتیم لڑکی ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایک پل میں اس گھر سے باہر پھینکوا سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرے شہمیر، آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ عائزہ نے انتہائی معصومیت اور بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کی بہنوں جیسی ہوں، مجھ پر رحم کرے، میری زندگی برباد مت کرے۔ لیکن شہمیر پر جیسے ہوس اور غرور کا بھوت سوار تھا۔ بہنیں برابری والوں کی ہوتی ہیں عائزہ، تمہاری جیسی پناہ گزینوں کی نہیں۔ آج کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، نہ تمہاری یہ کتابیں اور نہ ہی تمہاری یہ جھوٹی خاندانی غیرت۔ عائزہ روتی رہی، چلاتی رہی، اس کے پاؤں پڑتی رہی، لیکن وہ پرتیش بنگلہ اس وقت ایک سنگ دل قید خانہ بن چکا تھا۔ اس کی معصوم چیخیں، سسکیاں اور فریادیں اس بڑی عمارت کی اونچی اور بے حس دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئی اور باہر شروع ہونے والی تیز بارش کے شور میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ کوئی نہیں تھا جو اس اندھیری رات میں اس کی عزت اور معصومیت کے اس درندے سے بچا پاتا۔ بھروسے کا خون ہو چکا تھا اور ایک پاکیزہ زندگی کا سودا بے رحمی سے کر دیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا جب کمرے کی بڑی کھڑکی کے پردوں کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ اپنے ساتھ کوئی نئی امید یا روشنی نہیں، بلکہ ایک ہولناک اور تلخ حقیقت لے کر آیا تھا۔ عائزہ بستر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے سسک رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شدید ذہنی اور جسمانی صدمے سے نڈھال تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں کے نشانات سے اٹا ہوا تھا۔ اس کی تپتی ہوئی آنکھوں سے مسلسل
बहते आंसू अब सूख चुके थे और वो बस यकटक सामने दीवार को तकिया जा रही थी, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से परवास कर चुकी हो। इसी दौरान शहमीर कमरे में लगे बड़े आईने के सामने खड़ा बिल्कुल पुरसकून और बेनियाज अंदाज में अपनी सफ़ेद कमीज़ के बटन बंद कर रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर पछतावे या शर्मिंदगी का एक भी तासुर नहीं था। आयज़ा के साल में देखकर वो मुड़ा और इंतहाई सवाकी से चलता हुआ उसके करीब आया। उसने झुककर आयज़ा की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर सर्द जहरीले लहजे में बोला, ये मातम करना बंद करो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस रात का तज़किरा तुम्हारी ज़ुबान से बाहर निकला या तुमने दादा जान या घर के किसी और फर्द के सामने मजलूम बनने की ज़रा सी भी कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मैं सबके सामने कह दूंगा कि तुमने इस घर की दौलत के लालच में मुझे बदनाम करने के लिए सब खुद किया था और मुझे अपने कमरे में बुलाया था। अब तुम खुद सोच लो, ये दुनिया और दादा जान इस घर के इकलौते वारिस और जायदाद के मालिक पर यकीन करेंगे या तुम जैसी एक बेसहारा और यतीम लड़की पर? अगर इज्जत प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखना। आयज़ा ने नफरत और हकारत से भरी नज़रों से शहमीर को देखा। उसके लहजे में अब खौफ की जगह एक अजीब सी मर्दनी थी। तुम इंसान नहीं हो शहमीर, तुम एक दरिंदे हो जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, लेकिन याद रखना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। शमीर ने ज़ोर का कहका लगाया, अल्लाह की बातें उनके लिए होती हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ हो। मेरे पास ताकत है, पैसा है और यही इस दुनिया की सच्चाई है। वो वहाँ से निकल गया, लेकिन अपने कमरे में पहुँचते ही उसके गुरूर के पीछे छुपा खौफ जाग उठा। उसे दादा जान सरदार अमजद खान की सख्त गिर तबीयत और ख़ानदानी असूलियात आ गए। दादा जान ख़ानदानी बदनामी और इखलाकी गिरावट को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर आयज़ा ने अपनी जान पर खेलकर दादा जान को सब कुछ सच बता दिया तो दादा जान उसे जायदाद से आग भी कर सकते थे। शहमीर के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घड़ी पर वक्त देखा। दादा जान के लौटने में अभी चंद घंटे बाकी थे। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, शहमीर ने घबराहट में अपने आप से कहा। अगर दादा जान को ज़रा सा भी शक हो गया तो मेरा कैरियर और मेरी अयाशी सब खत्म हो जाएगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। उसने अलमारी खोली और अंधाधुंध अपने कीमती कपड़े और ज़रूरत का सामान एक बड़े सफरी बैग में ठूंसना शुरू कर दिया। उसने दराज से अपना पासपोर्ट और लंदन का स्टूडेंट वीज़ा निकाला, जिसने पहले से लगवा कर रखा हुआ था ताकि वो अगले महीने जा सके, लेकिन अब उसे आज ही निकलना था। उसने अपने मोबाइल से अपने तमाम पर्सनल बैंक अकाउंट्स के फंड्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए, अपने ज़रूरी कागजात समेटे और कमरे को लॉक कर दिया। बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, जो उस बात का इशारा थी कि दादा जान और ख़ानदान के दीगर लोग वापस आ चुके हैं। शमीर ने एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की। वो अपने बैग समेत पिछले रास्ते से चुपके से निकला, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से एयरपोर्ट की तरफ फरार हो गया। वो जा चुका था और अपनी बदनामी और सज़ा के खौफ से भागकर लंदन की उड़ान भर चुका था। दूसरी तरफ आयज़ा अपने अंधेरे कमरे में बिल्कुल अकेली, तन्हा और बर्बाद खड़ी थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कायनात की सारी दीवारें उस पर गिर पड़ी हैं। उसका दामन तार तार हो चुका था, उसका भरोसा टूट चुका था और उसका कोई परसाने हाल नहीं था। वो इस पुरतेश बंगले के बीचों बीच खुद को दुनिया की सबसे गरीब और बेबस लड़की महसूस कर रही थी, जहाँ अब उसे एक ऐसे तूफान का सामना अकेले करना था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। दिनों, हफ्तों और महीनों के पहिए मुसलसल घूमते रहे और इस बड़ी कोठी की फिजा आयज़ा के लिए दिन ब दिन दम घुटने वाली होती चलेगी। शमीर के लंदन फरार हो जाने के बाद वो खुद को एक जिंदा लाश की तरह घसीट रही थी, लेकिन कुदरत का असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। जब उसकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी, उसकी रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई और आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के उभर आए। वो अक्सर कमरे में बंद रहती और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती। एक शाम जब सरदार अमजद लाउंज में बैठे अपने ख़ानदानी कारोबार के कागजात देख रहे थे और शहमीर के वालिदैन चाय पी रहे थे, आयज़ा चक्कर आने के बायस उनके कदमों में आ गिरी। घर के ख़ानदानी डॉक्टर को फौरी तौर पर बुलाया गया, जिसने तफसीली मुआयने के बाद जब वो हौलनाक इंकशाफ किया तो जैसे पूरे मतमूल घराने पर बिजली गिर गई। आयज़ा उम्मीद से थी, बगैर निकाह के इस मुअज़्ज़ज़ और नाम नहाद शरीफ घराने में
ایک بن بیاہی ماں بننے جا رہی تھی۔ سردار امجد کے چہرے پر غصے، حیرت اور خاندانی غیرت کی سرخی توڑ گئی۔ انہوں نے غیظ و غضب سے کانپتے ہوئے عائزہ کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر گھسیٹا اور گرجدار آواز میں پوچھا، بتا لڑکی، کس کالے منہ کی نشانی اپنے پیٹ میں پال رہی ہے؟ کس نے ہماری خاندانی عزت پر یہ داغ لگایا ہے؟ عائزہ درد اور خوف سے تڑپ اٹھی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی اور شمیر کا نام لے کر اپنے پاک دامن کی گواہی دیتی رہی۔ دادا جان، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ شمیر بھائی نے اس رات میرے ساتھ زبردستی کی اور مجھے دھمکا کر لندن بھاگے۔ میں بے قصور ہوں۔ لیکن شمیر کے ماں باپ اور دادا نے اس کی ایک نہ سنی۔ شمیر کی ماں آگے بڑھی اور عائزہ کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، میرا بیٹا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا ہے، وہ تو ایک باحیا اور شریف لڑکا ہے۔ تم نے اپنی کالی کرتوتوں کا ملبہ میرے اکلوتے بیٹے پر ڈالنے کی ہمت کیسے کی؟ سردار امجد نے خاندانی بدنامی کے خوف اور جھوٹی انا کے نشے میں چور ہو کر اسی طوفانی رات عائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے تپتی اور برستی سڑک پر دھکیل کر گھر کا بڑا لوہے کا پھاٹک ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ عائزہ نے رات کے اندھیرے میں بند دروازے پر اپنے ہاتھ لہو لہان کر لیے، لیکن اندر بیٹھے سنگ دلوں کے دل نہ پگھلے۔ اس بھیانک رات کے بعد عائزہ کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جس کی ہر منزل کانٹوں سے بھری تھی۔ وہ ایک چادر میں خود کو لپیٹے گرتی پڑتی سسکتی ہوئی ایک دوسرے انجان اور پسماندہ شہر کے مضافات میں آ پہنچی، جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں ایک کچی بستی کے کونے میں رہنے والی ایک بوڑھی بے اولاد خاتون دادی رحیمہ نے اسے بے کس اور خستہ حال لڑکی کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور اس نے عائزہ کو اپنے کچے مکان میں پناہ دے دی۔ دادی رحیمہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، دنیا بہت ظالم ہے، لیکن جب تک میری سانس سے تم یہاں محفوظ ہو۔ اپنے آنسو پونچھ لو۔ عائزہ نے اس کچے کوٹھے میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو اپنی کمزوری کے بجائے اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رو رو کر اپنی بینائی کھونے کی بجائے دادی رحیمہ سے کہا، دادی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے کوئی کام سکھا دیں تاکہ میں اپنے بچے کو پال سکوں۔ دادی رحیمہ نے اسے سلائی کڑھائی کا روایتی کام سکھانا شروع کیا۔ عائزہ دن بھر لوگوں کے کپڑے سیتی، اس کی انگلیاں سوئی چبھنے سے زخمی ہو جاتی لیکن وہ اف تک نہ کرتی۔ رات کو جب اس کی کمر درد سے ٹوٹنے لگی تو وہ لیمپ کی مدھم روشنی میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے بچوں کی لوریاں سناتی اور کہتی، تم میری طاقت ہو، تمہیں اس دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینا ہے۔ بھوک، پیاس، معاشرے کی تیکھی نظریں اور لوگوں کے طنز کے تیر، اس نے سب کچھ ایک خاموش چٹان کی طرح برداشت کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب شدید سردی کی ایک طوفانی رات دادی رحیمہ کے اسی کچے مکان میں عائزہ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہوا۔ شدید درد ذا کے بعد اس کے جڑواں بچوں کا جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بچوں کی پہلے رونے کی آواز نے عائزہ کے مرجھائے ہوئے وجود میں ایک نئی روح اور لافانی طاقت پھونک دی۔ دادی رحیمہ نے بچوں کو عائزہ کی گود میں رکھا تو عائزہ کے چہرے پر ایک عزم جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے ماتھے کو چوما اور ان کا نام ایان اور حورین رکھا۔ اب عائزہ صرف ایک مظلوم بے سہارا لڑکی نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی جس نے اپنے بچوں کو ایک باوقار اور شاندار مستقبل دینے کا پکا عہد کر لیا تھا، اور اس کے دل سے شمیر اور اس کے خاندان کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد عائزہ نے اپنی سلائی کے کام کو ایک چھوٹے سے کاروبار میں بدلنے کے لیے رات دن ایک کر دیے۔ اس کے ہاتھ کی کڑھائی اور ڈیزائننگ میں وہ درد، نفاست اور اچھوتا پن تھا جو دیکھنے والے کا دل موہ لیتا۔ وہ کچی بستی کی دوسری ضرورت مند عورتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے لگی اور ان کا ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا۔ آہستہ آہستہ اس کے تیار کردہ کپڑوں کی دھوم مچنے لگی اور وہ مقامی بازاروں سے نکل کر شہر کے بڑے بڑے امراء کے طبقوں تک رسائی حاصل کرنے لگی۔ دادی رحیمہ اس کی اس ہمت کو دیکھ کر اکثر کہتی، ایسا بیٹی، خدا نے تمہاری محنت کا صلہ دینا شروع کر دیا ہے، تمہارا ہنر ایک دن تمہاری پہچان بنے گا۔ عائزہ نے مسکرا کر جواب دیا، دادی، یہ تو بس شروعات ہے، مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ کئی سال بلک جھپکتے گزر کی۔ عائزہ نے ایک چھوٹی سی دکان سے ترقی کرتے ہوئے شہر کے سب سے پوش مینوفیکچرنگ ایریا میں اپنا ایک بڑا بوتیک اور کپڑوں کا برانڈ قائم کر لیا تھا، جس کا نام اس نے اپنے بچوں کے نام پر رکھا تھا۔ اس کے بچے ایان اور حورین اب اسکول جانے لگے تھے، جو نہ صرف پڑھائی میں سب سے آگے تھے بلکہ اپنی ماں کی طرح خوددار، بااخلاق اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ عائزہ اب ایک کامیاب اور بااثر بزنس وومین اور نامور ڈیزائنر بن کر ابھر چکی تھی۔
جس کی عزت پورا شہر کرتا تھا۔ دوسری طرف مکافات عمل کا پہیہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ شمیر کے دادا کا وہ خاندانی بزنس جس کے گھمنڈ میں انہوں نے عائزہ کو دھکے دیے تھے، اب اندرونی سازشوں، شمیر کی لندن میں مسلسل عیاشیوں، بے جا اخراجات اور غلط کاروباری فیصلوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی بڑی کوٹھی کی ڈون کے مانند پڑ رہی تھی، شراکت دار ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور بینک کے قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ خاندانی لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ روز گھر میں جائیداد کے بنٹوارے پر جھگڑے ہوتے۔ وہ خاندان جو کبھی غرور کی علامت تھا اور بربادی کے دہانے پر کھڑا تھا، جبکہ عائزہ اپنے عزم، حیا اور انتھک محنت کے بلبوتے پر کامیابی کی ایک ایسی بلند پرواز پر تھی جس کا اندازہ اس کے ماضی کی شکاریوں کو بالکل نہیں تھا، اور کہانی اب اپنے آخری اور سب سے جاندار موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ برسوں کا طویل سفر پلک جھپکنے میں کٹ گیا اور وقت نے عائزہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور باوقار باب رقم کر دیا۔ وہ عائزہ جسے کبھی ایک اندھیری اور طوفانی رات میں بے آبرو اور بے سہارا کر کے دھکے دیے گئے تھے، آج ملک کے فیشن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سب سے بااثر اور امیر ترین خاتون بن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی بے بسی اب ایک گہرے اور لازوال وقار میں بدل چکی تھی۔ اس کے جڑواں بچے ایان و حورین اب اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور بے پناہ بااعتماد نوجوان بن چکے تھے، جو اپنی ماں کے بزنس ایمپائر کو سنبھالنے میں اس کا دایاں بازو تھے۔ عائزہ نے انہیں نہ صرف دنیا کی بہترین تعلیم دی تھی، بلکہ ان کے اندر اپنی ہی طرح کی خودداری اور اعلیٰ اخلاق بھی کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی کائنات مانتے تھے۔ دوسری طرف مکافات عمل کا ترازو بالکل برابر ہو چکا تھا۔ سردار امجد بوڑھے، لاچار اور شدید بیماری کے باعث ویل چیئر پر آ چکے تھے، اور ان کا وہ خاندانی بزنس جس کے زم میں انہوں نے معصومیت کو کچلا تھا، اب مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ بینکوں کے قرضے حد سے بڑھ چکے تھے اور عدالت کی طرف سے ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے نوٹس جاری ہو رہے تھے۔ اسی دوران شمیر بھی لندن میں اپنی تمام دولت عیاشیوں، جوے اور غلط سرمایہ کاری میں لٹا کر اندر سے بالکل برباد اور کنگال ہو کر پاکستان واپس لوٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا مغرورانہ جلال نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی ذلت اور وحشت صاف دکھائی دیتی تھی۔ خاندانی بزنس کو مکمل تباہی اور جل جانے سے بچانے کے لیے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا کہ کوئی بڑی کمپنی ان کے ڈوبتے ہوئے شیئرز اور اثاثوں کو خرید لے۔ خوش قسمتی سے ملک کے سب سے بڑے اور کامیاب کاروباری گروپ A&H انٹرنیشنل نے ان کے بزنس کو ٹیک اوور کرنے اور ان کے تمام قرضے اتارنے کی حامی بھر لی۔ ڈیل پر دستخط کرنے کے لیے سردار امجد کو ان کی ویل چیئر پر لایا گیا اور ان کے ساتھ شہمیر اور اس کے والدین بھی موجود تھے، جو اس آخری تنکے کا سہارا لینے کے لیے بے قرار تھے۔ کمپنی کے عالی شان کانفرنس روم میں جب وہ لوگ بیٹھے تو ان کے دل ڈوب رہے تھے۔ اسی پل روم کا بڑا شیشے کا دروازہ کھلا اور دو بااعتماد نوجوانوں کے ہمراہ ایک باوقار خاتون اندر داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا نفیس لباس زیبتن کر رکھا تھا، سر پر اسکارف بہت سلیقے سے جمع ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ تھا۔ شمیر اور سردار امجد نے جیسی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، ان کے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ ان کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی عائزہ کھڑی تھی جسے انہوں نے 15 سال پہلے اپنے گھر کی دہلیز سے دھتکارا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے پورے کمرے میں موت کا سا سکون چھا گیا۔ سردار امجد کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا اور شمیر اپنی جگہ پر گونگا ہو کر رہ گیا۔ عائزہ انتہائی پرسکون انداز میں اپنی چیئر پر بیٹھی۔ اس نے اپنی نظریں ان کے چہروں پر جمی ذلت اور حیرت پر ڈالی، لیکن ان نظروں میں اب ماضی کا کوئی خوف یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ سکون تھا۔ عائزہ کے دائیں طرف کھڑے ایان نے فائل آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی کڑک دار اور بااعتماد لہجے میں کہا، یہ ڈیل کے فائنل پیپرز ہیں۔ اگر آپ لوگ ان شرائط پر دستخط کر دیں تو ہماری کمپنی آپ کے تمام خاندانی قرضے آج ہی کلیئر کر دے گی۔ شمیر نے کامتی نظروں سے ایان اور پھر حورین کو دیکھا۔ ان کے نین نقش، ان کی آنکھیں بالکل اس جیسی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کے خون کی وہ نشانیاں جنہیں اس نے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ شمیر کی آنکھوں میں اچانک ایک مکروہ فریب کی چمک ابھری۔ اس نے اپنی گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لیے جذباتی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی اور کرسی سے اٹھ کر عائزہ کے قریب آنے لگا۔ عائزہ، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا، لیکن دیکھو خدا نے ہمیں پھر ملا دیا۔ یہ ہمارے بچے ہیں نا، ایان، حورین،
میں تمہارا باپ ہوں۔ اس نے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ایان نے قدم آگے بڑھ کر شمیر کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے صرف حقارت تھی۔ عائزہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے سر کا آنچل سیدھا کرتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر روبدہ لہجے میں کہا، مسٹر شمیر اپنی حد میں رہے۔ ان بچوں کو کوئی باپ نہیں ہے۔ ان کی صرف ایک ماں ہے جس نے انہیں پالا، پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ آج وہ آپ کی ڈوبتی ہوئی ساکھ کو خرید رہے ہیں۔ اپنے اوقات مت بولیں اور صرف پیپرز پر دستخط کریں۔ سردار امجد جو ویل چیئر پر بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے پچھتاوے اور ندامت کے آنسو بہہ کر ان کے چہرے کی جھوٹیوں میں جذب ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ عائزہ اور بچوں کے سامنے پھیلائے اور انتہائی لجاجت سے گڑ گڑاتے ہوئے بولے، عائزہ بیٹی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ ہم اپنی جھوٹی خاندانی انا کے اندھے پجاری تھے۔ ہمیں ہماری نسلوں سے دور مت کرو۔ ان بچوں کو ایک بار میرے سینے سے لگنے دو۔ مجھے اپنے کیے کی معافی مانگنے دو۔ ان کے پیچھے کھڑے شمیر کے ماں باپ بھی سر جھکائے پچھتاوے کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کانفرنس روم کی فضا پچھتاوے کی سسکیوں سے بھر چکی تھی، لیکن عائزہ کے چہرے کا سکون برقرار تھا۔ اس نے سردار امجد کے پھیلے ہوئے بڑے ہاتھوں کو دیکھا، جنہوں نے کبھی اسے بے دردی سے دھکا دیا تھا، لیکن اس نے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ ہی ان پر طنز کے تیر چلائے۔ اس نے سردار امجد کے سائن کیے ہوئے پیپر اپنی فائل میں رکھے، اپنی چیئر سے اٹھی اور شمیر اور اس کے خاندان کی طرف دیکھے بغیر اپنے دونوں بچوں ایان اور حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے اپنے رب کے نام پر معاف کر دیا تھا، کیونکہ انتقام کمزور لوگ لیتے ہیں اور میرا رب بہت بڑا منصف ہے۔ آج آپ کو آپ کے اعمال کی سزا مل چکی ہے اور یہی مکافات عمل ہے۔ عائزہ نے آخری بار ان جھوٹے رشتوں اور ان کی زوال پذیر حویلی کے غرور کو دیکھا جو مٹی میں مل چکا تھا، اور پھر اپنے بچوں کے ہمراہ کانفرنس روم کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر ڈھلکتے ہوئے سورج کی سنہری اور روشن لکیریں ان تینوں کے قدموں کو منور کر رہی تھی۔ عائزہ اب ایک ایسے آزاد، باوقار اور پاکیزہ مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں کسی ظالم کی پرچھائیں بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتی تھی، اور وہ گناہ گار خاندان صرف پچھتاوے کی لامتناہی آگ میں پیچھے رہ گیا تھا۔